بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ جیسا کہ آپ معلوم ہے کہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، تو آج اسی سلسلے کو جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے ایک حکایت کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اس حکایت کا عنوان ہے انگوٹھی کا نگینہ۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی انگشتری میں ایک ایسا نگینہ جڑا ہوا تھا جس کی صحیح قیمت کا اندازہ جوہری بھی نہ کر سکتے تھے، مطلب بہت بیش بہا کی بہت بیش قیمتی جو ہے وہ نگینہ تھا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ عمر ثانی کہلاتے ہیں۔ یہ بنو امیہ کے ایک ایسے خلیفہ ہوئے جنہوں نے بنو امیہ کی بہت سی غلطیوں کو مطلب جو ہے وہ ایک طریقے سے مداوع بن گئے۔ وہ بالکل جو ہے وہ حضرت عمر ثانی کے واقعے میں لائق تھے، انہوں نے بالکل اس طریقے سے خلافت راشدہ کی طرح جو ہے وہ خلافت چلائی اور حکومت کی۔ تو اس حکایت میں بھی وہی قسم کا وہ درس ہے کہ کس قسم کے یہ خلیفہ تھے، ان کا دل جو ہے وہ دھڑکتا تھا، لوگوں کے دکھ درد کو دیکھ کر ان کا دل مچل جاتا تھا۔ اب تو یہ عمر ثانی کہلائے۔ وہ گویا دریائے نور تھا جو رات کو دن میں بدل دیتا تھا، مطلب ایسا نگینہ تھا وہ۔ یہ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سال سخت قحط پڑ گیا، لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ حضرت کو ان حالات کا علم ہوا تو لوگوں کی امداد کے لیے اپنی انگشتری کا وہ قیمتی نگینہ بھی فروخت کر دیا اور جو قیمت ملی اس سے اناج خرید کر تقسیم کر دیا۔ جب اس بات کا علم آپ کے بہی خواہوں کو ہوا تو ان میں سے ایک نے آپ سے کہا، یہ آپ نے کیا کیا، اتنا قیمتی جو ہے نگینہ آپ نے بیچ دیا۔ حضرت نے یہ بات سن کر فرمایا کہ وہ نگینہ مجھے بھی پسند تھا، لیکن میں یہ بات کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ لوگ دکھ درد میں روئیں، بھوکوں مریں، اور میں قیمتی نگینہ اور قیمتی چیزیں پہن کر جو ہے گھوموں، اور کیا یہ مجھے زیب دیتا ہے؟ کسی بھی حکمران کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو تکلیف میں مبتلا دیکھے اور اپنے آرام اور زیب و زینت کے سامان کو عزیز رکھے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ جنہیں حق نے بخشا دل درد مند، انہیں اپنا آرام کب ہے پسند۔ اگر حکمراں سوئے آرام سے، رعایا ہو دو چار آلام سے۔ اگر حکمراں ہوگا شب زندہ دار، ملے گا رعایا کو صبر و قرار۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں حکمرانوں کو ان کے فرض منصبی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انہیں اپنے آرام اور آسائش پر عوام کے آرام اور آسائش کو ترجیح جو ہے دینا چاہیے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو تخت حکومت سے لے کر ایک معمولی خاندان تک کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ نہ سمجھیے کسی حکمراں کے لیے حکایت ہے۔ جو بھی شخص کسی چیز کا سربراہ بنا دیا گیا، چاہے وہ خاندان کا سربراہ ہو، کسی معاشرے کا ہو، کسی قبیلے کا سردار ہو، کسی تنظیم کا سربراہ ہو، تو سب پر جو ہے یہ اصول جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ اپنے سب آرڈینیٹ، اپنے ماتحتین کے آرام کا خیال رکھے، یہاں اس حد تک رکھے کہ وہ تکلیف میں ہو جائے، وہ اپنی تکلیف کو جو ہے وہ ترک کر دے، وہ خود جو ہے مصیبت میں مطلب جو ہے اپنے آپ کو رہنا پسند کرے، لیکن اس کی جو ماتحتین ہے وہ کسی قسم کے آلام اور پریشانی سے دوچار نہ ہو۔ یہ اس کے اندر فکر ہونی چاہیے، ایسا درد والا دل جو ہے وہ ہونا چاہیے، تب وہ حکمراں کے لائق ہے، کسی سربراہی کے منصب پر کسی جو ہے وہ بیٹھنے کے لائق ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے، وہ پھر تو وہ عوام کو نوچے گا، وہ ایک تاجر ہے، وہ تجارت کرے گا۔ آپ اگر کسی منصب پر اس قسم کے آدمی کو بیٹھا دیں تو وہ کیا کرے گا؟ آج دیکھیے یہی ہو رہا ہے نا، ہمارے ارد گرد جو بھی حکمراں ہیں، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں یا کسی بھی مطلب جو ہے میدان میں وہ سربراہی کے منصب پر جو ہے وہ فائز ہوں، وہ اپنا مفاد وہاں سے نکال لیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو یہاں سے کیا مفاد جو ہے ہوگا، عوام جائے وہ بالکل جو ہے خاک میں مل جائے، بھاڑ میں جائے، اس سے کوئی مطلب ان کو نہیں ہے۔
تو آج دیکھیے کہ عوام کا کیا حال ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ اگر کوئی عام آدمی کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نکلیں گے کیسے۔ لوگ مرڈر کر کے یہ کر کے، اگر اس کو پیسے ہیں اور وہ حکمراں طبقے سے جو ہے وہ تعلق جو ہے اس کا اچھا ہے تو وہ باہر گھوم رہا ہے، اس کو کوئی جیل نہیں ہے، اس کو کوئی سزا نہیں ہے۔ اور ایک عامی آدمی جس نے کوئی گناہ بھی نہ کیا، وہ برسوں سے وہ جیل میں وہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ میں کس جرم کی سزا کاٹ رہا ہوں، چونکہ وہ ایک معمولی شخص ہے، اس کا جو ہے کوئی حکمراں سے کسی طرح کوئی رابطہ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی سورس نہیں ہے، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو ایسی حکومت جو ہے کیسے چلے گی؟ مشہور کہاوت ہے نا کہ بھائی کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے نا، عدل کے بغیر جو ہے حکومت نہیں چل سکتی ہے۔ عدل بہت ضروری ہے، اور یہ عدل جو ہے اور یہ اصول مطلب جو ہے آپ بالکل اوپر سے لے کے نیچے سطح تک آ جائیں، کہیں کے بھی آپ سربراہ اگر مقرر کر دیے گئے ہیں تو آپ کو عدل کرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ نہیں دیکھنا وہی میرا دوست ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا اپنا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری ماں ہے، نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے۔ آج گھروں میں جو ہے ہمارے وہ، اب یہ مثال لے لیجئے کہ ہمارے پاس اس طرح کے کیسز آتے بھی ہیں کہ بھائی وہ لڑکا جو ہے وہ بیچ میں بیوی اور ماں کے درمیان میں جو ہے وہ عدل نہ کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہو رہا ہے، خاندان جو ہے ٹوٹ جا رہا ہے۔ وہ صرف وہ سن رکھا ہے کہ بھائی ماں کا احترام کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ عدل ہے نا۔ آپ کو عدل جو ہے اس کا جو ہے پاسداری کرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا میری ماں جو ہے عدل پر ہے یا میری بیوی جو ہے عدل پر ہے۔ یہ آپ کو ہے ہی نہیں، فہم ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے چلا پائیں گے؟ وہ عورت کبھی جو ہے متاثر ایسے مرد سے نہیں ہوتی جس کے اندر عدل نہیں ہے، جس کے اندر جو ہے وہ لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہے۔ وہ بالکل جو ہے جو وہ ماں کہہ رہی ہیں اور جو عورتیں اس کی بہنیں کہہ رہی ہیں اس کے پیچھے وہ چل رہا ہے، تو آپ کی بیوی آپ سے متاثر ہوگی۔ وہ جتنا دولت کما لیں اور جتنا بھی کچھ کر رہے ہیں وہ پیسے سے وہ پھر وہ معاملہ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں جو ہے وہ سماجیاتی اور یہ اصول میں ہے، یہ سب چیزیں کہ آپ کے اندر وہ خوبی ہونی چاہیے، سربراہی والی خوبی، آپ عدل کر سکے۔ آپ کے اندر جو ایک فہم ہونا چاہیے، ایک نور ہونا چاہیے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو یہ دل بینا جو ہے آپ دیکھیں اس کے اندر جو ہے بین السطور کے اندر جھانکنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کسی خاندان کے سربراہ بنا دیے گئے ہیں تو آپ بین السطور میں دیکھیں، بہت چیزیں خاندان کے اندر آپ کو بولا کچھ جا رہا ہے لیکن حقیقت کچھ ہے، تو حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کا خاندان بھی جو ہے وہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ اور پھر جب ایک انسان جو اپنے خاندان کو صحیح طور سے چلا لیتا ہے تو پھر وہ آگے کسی منصب پر جب فائز ہوتا ہے تو وہاں بھی وہ عدل کو قائم کرے گا اور اس کی آنکھیں اسی طریقے سے جو ہے حقیقت کو دیکھیں گی، اور پھر وہ یہ حکایت بہت قیمتی حکایت ہے کہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ جی اصول بیان کیا ہے، اس پر اگر آپ چلے، معمولی سی کہانی اور حکایت ہے لیکن اس کے اندر جو اصول ہے یہ زندگی کو جو ہے آپ مطلب اس طریقے سے آپ زندگی جئیں گے جیسے جنت میں جو ہے آپ جی رہے ہیں۔ ہر قسم کی جو پریشانی ہے وہ ہماری پیدا کی ہوئی ہوتی ہے، ہم جو ہے صحیح اصول اور صحیح چیز پر چل نہیں پاتے ہیں، اور نیم ملا جو ہوتے ہیں صحیح سے وہ بتا بھی نہیں پاتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہے بھائی، کہ مطلب کس طریقے سے جو ہے وہ عدل کیا جائے، کیسے حقیقت کو دیکھا۔ ایک طرف بتا دیتے بھائی خاندان کی بات کر رہا ہوں ہے نا کہ بھائی ماں کے یہ حقوق ہے، ماں باپ کے یہ ہے، ماں باپ وہ بچہ کے اندر یہ آ گیا، اب وہ بیوی کے ساتھ ظلم شروع کر دیا، وہ بیوی کے حقوق ہی نہیں جانتا ہے کہ اس کے بھی کچھ ہیں۔ اسی طرح کا وہ بیوی کا جو ہے وہ چولا اور دامن پکڑ کر کے وہ اس کے پیچھے چل رہا ہے، تو والدین کے جو ہے حقوق کو پامال کر رہا ہے۔ اس کو عدل اور وہ چیز نہیں پتہ چل رہا ہے کہ بھائی ہم کو عدل کی آنکھ عطا کرے اللہ، ہے نا، دل بینا عطا کرے جس سے ہم سمجھ پائیں اور عدل کر پائیں کہ بھائی ماں باپ کے یہ حقوق ہیں، بیوی کی یہ حقوق ہیں، ہمارے جو چھوٹے بھائی بہن اس کے یہ حقوق ہیں، تب وہ جو ہے صحیح جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ اور سب سے بڑی چیز ہے نا وہ دل پیدا کریں جو وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر مچل جائے۔ ایسا دل نہیں ہے آپ کا تو پھر جو ہے آپ وہ سربراہی کو چھوڑ دیں، کیونکہ اگر وہ سربراہ کا جو ہے تڑپنے والا دل نہیں ہوگا تو وہ کیسے جو اپنے ماتحتین کا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ یہاں کروبیاں یہ بہت سے لوگ کرو بیاں کہتے ہیں، کرو بیاں کوئی لفظ نہیں ہے، کروبیاں مطلب فرشتے، فرشتے، یہ بالکل ایک لفظ ہے کروب،
کروب مطلب فرشتے، یہ اس کا وہ فارسی جو ہے وہ جمع ہے کروبیاں، تو تعداد کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، تعداد کے لیے واقعی کچھ کم ہے، فرشتے کتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ تو آپ انسان تب ہیں جب آپ کا دل جو ہے وہ درد آشنا ہو، کسی کے درد کو، کسی کی تکلیف کا وہ اندازہ کر لے، تو پھر آپ جو ہے کہ واقعی میں ایک اچھا انسان بن سکیں گے، اور پھر اپنے خاندان کے لیے بھی آپ ایک آئیڈیل شخصیت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح فہم عطا کرے۔